بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ملک کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ بے یقینی کی فضا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت سنبھلنے کی بجائے اپنی جگہ پر ایک قرار پانے کی بجائے مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس بے یقینی کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا خوف ہے۔ وہ عمران خان کے تیز اور تند حملوں پر اپنا دفاع نہیں کر پا رہی، یا وہ دفاع کرنے سے گریزہ ہے، اور وہ نیوٹرل تو ہو گئی ہے، لیکن اس کی اس خاموشی کی وجہ سے، یا اس پی ٹی آئی والے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پسپا کر دیا ہے، تو اگر یہ پسپائی کو ہم انورٹڈ کا ماز میں لگا کر دیکھیں تو اس کی پسپائی کی وجہ سے ملک بے یقینی کا شکار ہے، اور اس بے یقینی کی ایک وجہ خود اتحادی پارٹیوں کی حکومت بھی ہے، جو اس بارے میں کلیئرٹی نہیں کر سکی کہ اس نے پارلیمنٹ کی مدت پوری کرنی ہے یا فوری الیکشن کرانے ہیں، اور اس کی ذمہ داری مسلم لیگ پر بھی ہے، جو اس وقت جب کہ پارٹی کو برسر اقتدار جماعت کو سیاسی قیادت کی بہت ضرورت ہے، وہ سیاسی قیادت سے محروم نظر آتی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ مسلم لیگ کی بے بسی بھی ہے کہ اس کی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کر رہی، نواز شریف جو ہیں ان کو وہ واپس آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اس ملک کی جو تباہی ہوئی ہے عدیم النظیر قسم کی تباہی، اور پاکستان کو سری لنکا بنانے یا پاکستان کے سری لنکا بننے کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ وہ آپریشن ہے جو 2014 سے شروع ہوا، منتخب حکومت کے خلاف، آئین پاکستان کے خلاف، جمہوریت کے خلاف اور پارلیمنٹ کے خلاف، اور اس آپریشن نے 2022 کے آتے آتے پاکستان کی جڑیں اتنی کھوکھلی کر دی کہ بھارت ہزار کوشش کے باوجود یہ کارنامہ نہیں کر سکتا تھا جو ہمارے مقتدر اداروں نے عمران خان کو لانے کے لیے اور نواز شریف سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ایڈونچر کے ذریعے سر انجام دیا۔ تو اس وقت جو بے یقینی میں اضافہ ہوا ہے وہ روزنامہ جنگ کی ایک خبر سے ہوا کہ وزیر اعظم اگلے ہفتے، اب اس خبر کو چھپے 3 دن ہو گئے ہیں، گویا کہ اگلے 3 دنوں میں اس کی خبر کے مطابق وہ پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، اور اس کے بعد نئے الیکشن کا اعلان کرانے والے ہیں۔ اور اس خبر کو تقویت خود مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کی بیانات سے بھی ملی، جس میں مثلاً مریم نواز صاحبہ نے یہ کھل کر کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کا سارا گند اپنے ذمے نہیں لے سکتے، یہی بات رانا ثناء اللہ نے بھی کہی، اور یہی بات ان ذرائع سے بھی معلوم ہوئی جو لندن سے نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقاتوں کے حوالے سے خبر دے رہے تھے کہ نواز شریف نے شہباز شریف پر واضح کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے گند اکیلے مسلم لیگ کو اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ اکیلے سر پر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کو بھی سخت فیصلوں میں مسلم لیگ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ قیمتیں بڑھا دے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دے، بجلی کے نرخ مہنگے کر دے، جیسے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران حکومت کے کیے گئے معاہدے کا لازمی تقاضا ہے، اور آئی ایم ایف نے اور دوسرے ملکوں نے جو مزید قرض دینے سے ایک تمل کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کریں، اس کو راضی کریں، اگر اس کی طرف سے پھر ہمیں جب سرٹیفکیٹ ملے گا کہ ہاں اسے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، تو پھر ہم بھی آپ کو قرضہ دے دیں گے۔ یعنی ایک ایسی مصیبت میں یہ اتحادی حکومت آئی ہے کہ جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو مسلم لیگ کی قیادت کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں، پنجاب میں ان کا دور حکومت اس لحاظ سے مثالی قرار دیا جا سکتا ہے کہ پوری ہسٹری میں آزادی کے بعد سے پنجاب نے کسی دور میں اتنی ترقی نہیں کی جتنی شہباز شریف کے دور میں ترقی ہوئی، امن و امان کا نظام بھی قدرے بہتر ہوا، اور دوسرے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کے حل پر بھی شہباز شریف نے فوری توجہ دی۔ لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ شہباز شریف ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہیں، لیکن وہ سیاستدان نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کی تنظیم نو پر بھی کبھی توجہ نہیں دی، عوامی جلسوں، جلوسوں اور سیاست کی طرف ان کا کوئی زیادہ رجحان نہیں ہے، بلکہ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ مریم نواز کے جلسوں پر بھی وہ اعتراض کرتے رہے، حالانکہ کوئی بھی سیاسی جماعت محض انتظامی صلاحیت کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوتی، سیاسی فیس اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور سیاسی فیس اس وقت مسلم لیگ کا نواز شریف کی جلا وطنی کی وجہ سے جو ایک قسم کا مریم نواز کے پاس ہے، یہ چہرہ مریم نواز کے پاس ہے، اور اگر مریم نواز پوری طرح متحرک نہیں ہوتی تو مسلم لیگ کے بارے میں یہی تاثر ابھرے گا کہ یہ بے چہرہ سیاسی جماعت ہے، اس کی کوئی قیادت نہیں ہے۔ سیاسی ایکٹیویٹی کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا آپ نے
یہ گجرات کے قریب کوٹلہ ارب علی خاں میں مریم نواز کے جلسے سے دیکھ لیا کہ عمران خان نے جو ایک ٹیمپو بنانے کی کوشش کر رکھی ہے، سلسلہ جاری کر رکھا ہے، مریم نواز کے ایک ہی جلسے نے اس کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ اور اگر مریم نواز پچھلے 3.5 برس کے دوران پوری طرح متحرک رہتی تو نہ صرف یہ ہے کہ اس عذاب کا جو پاکستان سامنا کر رہا ہے اس سے پہلے نجات مل جاتی، اور اسٹیبلشمنٹ وہ کڑی شرطیں نہ لگا پاتی جو اس نے نیوٹرل رہنے کے لیے مسلم لیگ سے منوائیں اور اتحادی جماعتوں سے منوائیں۔ ان شرطوں میں یہی تھی سرفہرست کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، مریم نواز کو قیادت نہیں دی جائے گی، مریم نواز کو حکومت کے کاموں میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، عمران خان پر کوئی سخت ہاتھ ہی رکھا جائے گا، یہ اس طرح کی شرطیں تھیں۔ اور وہی عمران خان اب اسٹیبلشمنٹ کو کھدیڑ کر کنارے پر لے گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کس طرح کرے، اس کا جواب کس طرح دے، کیونکہ ایک عوام میں تاثر پھیل رہا ہے کہ ادارے اب بہت کمزور ہو گئے ہیں اور عمران خان نے ان کی اندر سے چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ تاثر پی ٹی آئی کے حامد دانشور پیدا کر رہے ہیں اور کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کے ولاگرز دیکھ لیں، ان کے ٹی وی اینکر دیکھ لیں، ان کے حامد دانشور دیکھ لیں، اور بیوروکریسی میں بھی جو ان کے پی ٹی آئی کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے گفتگو سے ہر بات بالکل کلیئر ہے کہ وہ پی ٹی آئی اب یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور اب جو تازہ فساد اس نے کھڑا کیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس کا نشانہ بھی ظاہر ہے شہباز شریف نہیں ہے، آصف زرداری نہیں ہے، اس کا نشانہ یا اشارہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اس نے عمران خان نے اپنا ہی بھانڈا پھوڑ دیا، اس نے کہا ہے کہ کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جو اگر دیے جائیں تو آدمی کو ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو سکتی ہے، اور یہی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ احتساب کی جیل میں تھے تو ان کو کھانا سرکار کی طرف سے دیا جاتا تھا اور اس کھانے میں کچھ چیز ملائی گئی جس کی وجہ سے ان کا دل کا جو مسئلہ تھا، اور پلیٹلٹس بھی گرے، لیکن زیادہ مسئلہ سنگین جو تھا وہ دل کا ہو گیا تھا۔ اور اسی وقت ہی یہ مسلم لیگ کے کچھ لیڈروں نے بیان بھی دیا تھا اور کچھ اخباری ذرائع نے بھی یہ خبر چلائی تھی کہ نواز شریف کو کھانے میں کچھ دیا گیا ہے، اور یہ عمران خان کے سوا اور کسی کے حکم پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب عمران خان اپنے قتل کی سازش کے حوالے سے جو باتیں کر رہا ہے اس نے یہ بات کر کے کہ کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں، یہ نادانستہ طور پر اپنے دل کی بات بتا دی کہ نواز شریف پر یہ جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا ان کو زہریلا کھانا دے کر، تو اس کے پیچھے عمران خان کی یہی مہارت شامل تھی، ملوث تھی، یہی اسی عمران خان کا اس میں کردار جو ہے انگلی اٹھتی ہوئی اس کی طرف نظر آتی ہے۔ اور مسلم لیگ کی قیادت کی کمزوری دیکھیے کہ وہ اس بات کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکی۔ عمران خان کچھ نہ ہو اسے ایکسپلائٹ کر لیتا ہے، اور جو بہت بڑا واقعہ اس کے خلاف جانے والا ہوتا ہے اس کا رخ بدل دیتا ہے۔ امریکی صادق کا بیانیہ ناکام ہوا تو اس نے وہ مسجد نبوی میں دنگے فساد کا پلان کیا اس نے اور شیخ رشید نے، اور اس پر عمل بھی ہوا، اور اس بدبخت نے ابھی تک اس واقعے کی مذمت نہیں کی جس سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ اس واقعے میں ملوث ہے۔ اس پر ایک طوفان مچ سکتا تھا لیکن اس نے فوراً ہی یہ اپنی قتل کی سازش اور دوسرے ڈرامے چھیڑ کر اس معاملات کو دبا دیا، اور اس دبانے میں مسلم لیگ کی حکومت کا بھی کردار ہے، کیونکہ وہ کسی مسئلے پر کسی معاملے پر قوم کو اعتماد میں لینے کی کامیاب کوشش نہیں کر سکی۔ مثلا آپ یہی دیکھیے کہ اس وقت جو معیشت کی حالت ہے اتنی بری حالت ہے کہ میرے خیال میں سری لنکا کی بھی اتنی بری حالت نہیں ہوگی جتنی پاکستان کی عمران خان کر کے گیا ہے، کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے اس نے کہ معیشت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کو بہتر کرنا تو ناممکنات میں سے ہو گیا، اس کو موجودہ پوزیشن پر بھی برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ مثلا ڈالر جو 187 پر تھا، اگر وہ 180 پر آ جاتا تو ہم یہ کہتے کہ معیشت کی حالت بہتر ہوئی ہے، لیکن اگر وہ 187 پر ہی رہتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معیشت پر انہوں نے کنٹرول کر لیا، یعنی جہاں تک گری ہے وہاں تک گری رہے گی، اس سے زیادہ نہیں گرے گی۔ لیکن ایک مہینے کے اندر ڈالر مزید 10 روپے گرا، اور سٹاک مارکیٹ بے یقینی کی وجہ سے بدترین بحران کا شکار ہے۔ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کسی چیز کی مہنگائی کو ایک جگہ پر ٹکایا نہیں جا سکا، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 15% پر ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہوتا تو وہ قوم سے خطاب کرتا، پریس کانفرنس کرتا، اخبارات میں
مضامین چھپواتا اور اپنی پارٹی کے لیڈروں کو اور کارکنوں کو یہ ڈیوٹی دیتا کہ وہ کھول کر تفصیل سے بتائیں کہ عمران خان کیا کچھ کر کے گیا ہے. لیکن 1 مہینہ ہو گیا، شہباز شریف کی طرف سے ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی. ایک اشتہار انہوں نے دیا ہے، اس میں کچھ اچھی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان جو بربادی کر کے گیا ہے اس کی تصویر سامنے آئی ہے، لیکن جو بات قوم سے خطاب کے ذریعے حاصل ہو سکتی تھی وہ بات ان اشتہاروں سے حاصل نہیں ہوگی. اس کے لیے تو ان کو پوری مہم چلانا پڑے گی، عوام کو بتایا جائے تفصیل کے ساتھ. عوام کو پتہ ہے کہ ساری معیشت عمران خان نے برباد کی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سارے مراحل جن سے گزر کر معیشت اس بدتر صورتحال پر پہنچی، ان کو وہ ساری چیزیں تو لوگوں کو یاد نہیں رہتی، وہ تو کسی کو بھی یاد نہیں رہتی. وہ ایک لیڈر کا کام ہے کہ وہ قوم کو بتائے کہ اس وقت عمران خان جو کر کے گیا ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلات ہیں، کیا ریلیف مل سکتا ہے، کیا نہیں مل سکتا ہے. تو ناظرین، اس پس منظر میں اب حکومت نے ایک پازیٹو فیصلہ یہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ جون میں بجٹ آنے تک نہیں بڑھائی جائے گی. بجٹ میں کیا ہوگا یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن فی الحال انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک بڑا فنڈ ریز کیا جا رہا ہے جس میں صوبوں سے بھی پیسے لیے جائیں گے اور وفاق بھی دے گا کچھ دوسرے اخراجات کی کٹوتی کر کے. تو اس طرح اس بحران کو کم سے کم 1 مہینے کے لیے ٹال دیا گیا ہے، لیکن یہ زیادہ عرصہ ٹل نہیں سکتا، بجٹ میں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اسٹیبلشمنٹ چونکہ عمران خان کے مقابلے میں پسپائی اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے حکومت کی مشکل اور بھی بڑھ گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پھر الیکشن اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر اتحادی اپنی ذمہ داریاں نہیں لیتے تو مسلم لیگ نون جس نے اگلے انتخابات میں جانا ہے وہ اپنے سر پر گناہوں کا، عمران خان کے گناہوں کا گٹھڑ اٹھا کر انتخابی مہم کیسے کر پائے گی. چنانچہ اسی سلسلے میں آصف زرداری بھی شہباز شریف سے ملے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ فی الحال جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیلنج قبول کیا جائے گا اور انتخابات جو ہیں وہ انتخابی اصلاحات اور کچھ دوسرے ضروری اقدامات کے بعد ہی کیے جائیں گے. جیسا کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کو نومبر میں بہرحال الیکشن کا انعقاد کر دینا چاہیے یا کم سے کم نومبر میں انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے. جو بات عمران خان سوچ رہا ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے میں پھر کسی پروگرام میں بات کروں گا، لیکن یہ معاملہ جو ہے اگلے یعنی نومبر 2023 تک یعنی اگلے سال تک یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے. اسی سال یا تو الیکشن کرا دینے چاہیے یا اسی سال الیکشن کرانے کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ نئے سال کے شروع میں یا اس سال کے آخر میں الیکشن ہو جائیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انتخابات اگر جلدی ہوتے ہیں، فرض کیجئے کل یہ اسمبلی توڑ دی جاتی ہے اور اگلے 3 مہینوں میں یعنی ستمبر تک الیکشن کرا دیے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر اگر مئی میں نگران حکومت بنتی ہے تو جون جولائی اگست 3 مہینے تو وہ نکالے گی نا، اور اگست کے آخر میں یا ستمبر کے شروع میں ہی الیکشن ہوں گے. تو اس الیکشن میں عمران خان کی پارٹی کو کوئی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ خفیہ سروے رپورٹیں جو تازہ ترین کرائی گئی ہیں ایجنسیوں کی طرف سے، ان میں یہ رپورٹیں نہ صرف یہ ہے کہ مقتدر اداروں کے پاس پہنچ گئی ہیں، ظاہر سب سے پہلے تو وہی پہنچتی ہیں، بلکہ حکومت اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تک بھی یہ رپورٹیں خفیہ ایجنسیوں کی یا ان کا خلاصہ پہنچ گیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے، چاہے اسی مہینے ہوں، چاہے اگلے مہینے ہوں، چاہے سال بعد ہوں، تو الیکشن میں جو اکثریتی پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہوگی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آئے گی. اچھا خیر یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ اگر مشکل فیصلوں کے فال آؤٹ عوام برداشت نہ کر سکے تو کیا نومبر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون عوام کا سامنا کر پائے گی؟ تو یہ بات دیکھنے کی ہے اور اس سلسلے میں مسلم لیگ کو اپنی سیاسی قیادت کو بھی بروئے کار لانا چاہیے. صرف انتظامی فیصلے نہیں کرنی چاہیے بلکہ سیاسی قیادت کو میدان میں اتارا جائے اور اتحادی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر، اور اتحادی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ملکی مفاد میں مشکل فیصلوں میں ذمہ داری قبول کریں. صرف یہ بات کہ ساری ذمہ داری مسلم لیگ پر ڈال کر وہ خود
الگ تھلگ ہو جائیں کہ جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی، ہم تو حکومت کے صرف اتحادی تھے، ان فیصلوں کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی، یہ کر کے وہ انتخابی فائدہ تو شاید انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن اس سے ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات پر میں پروگرام ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔